جو بندہ استنجے کرتے ہیں ان میں استنجا کرتے وقت ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے استنجا ہو سکتا ہے اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بندہ استنجا نہیں کر سکتا؟ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق کیا تعلیم ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں جا رہے تھے تو میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا۔ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو میں بھی کیا ہے حضور علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا، اور حضور علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے، یعنی استنجا وغیرہ جو انسان کی طبی حاجات ہوتی ہے ان حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ تو میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا، اور حضور علیہ السلام کو نا جیسے یہ راستے پر چلنے کا اصول ہے کہیں پر بھی کہ ادھر ادھر جو لوگ دیکھتے ہیں نا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں وہاں دیکھنے کی عادت نہیں تھی، کیا ہے گردن نیچی جھکا ہوئے، جو کام تھا یا جہاں جانا تھا ادھر ہی بس چل دیتے، یہاں وہاں فالتو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نا یوں جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے مجھے لگا کہ کوئی چیز یعنی کمی محسوس کر رہے ہیں، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے قریب ہوا، تو قریب ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ میرے لیے کیا ہے 3 پتھر تلاش کر کے آؤ، کیا ہے میں استنجا کروں گا طہارت حاصل کروں گا تو میرے لیے پتھر تلاش کر کے آؤ۔ اور اسی طریقے سے یا کوئی اور جملہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر مت لے آنا۔ تو میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استنجے کے لیے پتھر تلاش کر کے آیا، اور پھر حضور علیہ السلام کو اپنے دامن میں لپیٹ کر آیا تو حضور علیہ السلام کو دے دیے، اور پھر اس جگہ سے کیا ہوا میں ادھر ادھر ہو گیا، ہٹ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبی حاجات سے فارغ ہوئے استنجا کیا۔ تو اور اب یہاں پر جیسے حضور علیہ السلام نے ہڈی اور گوبر سے کیوں منع کیا؟ بھائی استنجا کرنے کے لیے اگر کر سکتا ہے تو بندہ ہڈی سے بھی کر سکتا ہے، گوبر سے بھی کر سکتا ہے، جس طریقے سے پتھروں سے کر سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے استنجا کرنے کے لیے ہڈی اور گوبر سے منع کیا تو کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی آخر؟ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا جب استنجا کرتے تھے تو ہڈی اور گوبر کے ذریعے سے بھی استنجا کیا کرتے تھے۔ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نا جن آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی جو ہے نا، کیونکہ آخری نبی آپ ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امتی کیا ہیں ہڈی اور گوبر کے ذریعے سے استنجا کرتے ہیں اور یہ ہماری خوراک ہے، کیا ہے یہ ہماری خوراک ہے، اب ہمارے لیے آسانی فرما دیں، ان لوگوں کو منع کر دیں کہ یہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرے، کیونکہ ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق مقرر کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو کیا کیا؟ منع کر دیا کہ ہڈی اور گوبر سے کیا استنجا نہیں کرو، کیونکہ ہڈی جنوں کے لیے واپسی وہ گوشت بن جاتی ہے، اور جو وہ گوبر ہوتی ہے وہ جو پہلے پھل فروٹ جو بھی کھا کر گوبر بنتا ہے وہ پہلے کی طرح ان کے لیے وہی چیز بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنوں کی جن جو ہے نا جن ان کا بھی حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور کیا کیا ہے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے بھی حقوق کو پورا کیا کہ یہاں پر جو لوگ استنجا کریں گے وہ نجس ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، اور انسان جس طرح ان گھن آتی ہے ان چیزوں سے، اسی طرح جنوں کو بھی اگر کوئی استنجا کرے کسی پتھر سے یا ہڈی سے تو جنوں کو بھی گھن آتی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر ان لوگوں کا رزق مقرر کیا ہے، اگر لوگ ان سے استنجا کریں گے تو ان کا یہ رزق خراب ہو جائے گا، یہ کھائیں گے نہیں۔ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جن لوگوں کی کیا ہے جن جو تھے ان کے بھی حقوق کو پورا کیا، کہ بتایا کہ یہ کیا ہے جن کے حقوق ہے، یہ جنوں کے حقوق ہے، ان چیزوں سے تم لوگ بچو، اور ان چیزوں سے کیا تم لوگ استنجا کر سکتے ہو اگر تم لوگ کو ضرورت پیش آئی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں دور پر دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے جو جنات ہیں ان کے بھی حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمیں اس سے درس کیا ملتا ہے کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہر ان ضرورت مند لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، کیا ہے ہر ان ضرورت مند لوگ ہو، جنات ہو، اور کوئی الغرض کوئی بھی چیز ہو، اگر حضور علیہ السلام کی طرف وہ فریاد لے کر آ جاتی نا تو حضور علیہ السلام ان کے داد رس ہو جاتے۔
حضور علیہ السلام ان کی داد رسی فرماتے اور ان کی کیا ہے مدد فرمایا کرتے، اور اس کے متعلق اپنی امت کو بھی وہی پیغام دیتے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنے کی کہ حکمت عملی یہ ہے اور ان چیزوں کو کرنے کی حکمت عملی یہ ہے۔ یہ ہے ہمارا خوبصورت دین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔